ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ آج ہم بات کریں گے پہلے سیگمنٹ تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیاء میں خواجہ عبدالواحد ابن زید ابو الفضل رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ ظاہر ہے کہ خواجہ عبدالواحد ابن زید رحمہ اللہ تعالیٰ سلسلہ چشتیہ کے بڑے ائمہ میں سے ہیں، اور ان کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دو شخصیات کا واسطہ ہے، ایک خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ اور دوسرے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، تو کہ دو واسطوں کے ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ پروگرام میں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، اور ہمارے سلسلہ چشتیہ جو ہے وہ انہی سے آگے چلتا ہے۔ تو خواجہ عبدالواحد ابن زید یہ صائم الدہر اور قائم اللیل تھے، یعنی دنوں میں روزہ رکھتے تھے، راتوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی 40 سال تک ایسی عبادت کی ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، اللہ اکبر، اور اولیاء اللہ کے سردار بن گئے، اتنا اونچا مقام۔ اور عجیب بات یہ کہ اس میدان ولایت و معرفت کے اندر کس طرح ہے کہ یہ اپنے وقت میں بڑے مالدار ایک انسان تھے، اور ان کا ایک غلام تھا۔ اس غلام نے جب نوکری کا معاہدہ کیا تو اس نے یہ کہا کہ رات کے وقت میں نوکری نہیں کروں گا، بلکہ رات کے وقت میں آپ کی نوکری سے آزاد، اس کے بدلے میں 1 دینار آپ کو دیا کروں گا۔ اچھا، کہ ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے۔ تو وہ روزانہ 1 دینار دے دیتا تھا، اور رات کو آپ کی نوکری نہیں کرتا تھا۔ اب وہ کہاں جاتا تھا کسی کو خبر نہیں تھی، تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص جس کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو تو لوگوں کو تجسس ہوتا ہے کہ یہ آدمی رات کو کہاں غائب ہوتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ زرگری کا کام کرتا ہے، رات کو جو سونا بناتا ہے یہ۔ تو یہ کہا اور آقا سے شکایت کی، خواجہ عبدالواحد ابن زید سے شکایت کی کہ یہ آپ کو غلام رات کو زرگری کا کام کرتا ہے، اور اس میں سے 1 دینار آپ کو بھی دے دیتا ہے، لیکن رات بھر اپنا سونا بناتا رہتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ رات کے وقت جو ہے یہ کفن چوریاں کرتا ہے، یہ قبرستان جاتا ہے، وہاں سے کفن چور کر کے یہ مارکیٹ میں بیچتا ہے۔ اب یہ جب تہمتیں لگنے لگی تو خواجہ عبدالواحد ابن زید رحمۃ اللہ نے سوچا کہ میں اس کا پیچھا کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک رات جب یہ نکلا ہے گھر سے تو وہ بھی پیچھے پیچھے چلے، تو شہر سے نکلتے ہی ایک قبرستان آیا، اور یہ وہ قبرستان میں غلام داخل ہو گیا، یہ بھی پیچھے چلے گئے، اور یہ چھپ کے بیٹھ گئے اور دیکھا کہ غلام مصلی بچھایا اور اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ جب سویرا ہونے لگا، صبح شادی کا وقت ہوا، تو دعا کی کہ اے میرے بڑے مالک، میرے چھوٹے مالک کی اجرت عطا کر دے۔ اس کے ہاتھ میں 1 دینار گرا، وہ اسے جیب میں ڈالا اور اٹھ کے چل دیا۔ اب یہ حیران ہو گیا کہ اچھا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا بندہ ہے، اور راتوں کو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، خدا کے سامنے جھک رہا ہے اور خدا کو پکار رہا ہے، اور دعا کرتا ہے میرے بڑے مالک میرے چھوٹے مالک کے لیے اجرت عطا کر دے۔ یہ ابھی بیٹھے ادھر سوچ ہی رہے ہیں، اور وہ قبرستان سے نکل گیا۔ اب یہ انہوں سوچا کہ اچھا میں صبح اس بارے میں کچھ کروں گا، اور ایسے نیک آدمی کو تو میں آزاد کر دوں گا، یہ دل میں خیال کیا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کہ یار یہ کون سا شہر ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا میں تو فلاں علاقے میں فلاں۔ کہ جی آپ کا گھر یہاں سے 2 میل کے فاصلے پر ہے، اگر تیز رفتار گھوڑا اگر دوڑتا رہے لے کے تو 2 میل کے بعد آپ کا گھر آئے گا، تو آپ تو کسی اور جگہ پہنچے ہوئے۔ بڑا یعنی اس غلام کو طی الارض کا مقام حاصل، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس غلام کے لیے زمین کو سمیٹ دیا، اور کسی اور عالم میں کسی اور دنیا میں پہنچ گیا، اب وہاں جا کے عبادت کر رہا ہے۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے، تو ایک گھوڑ سوار آیا اور پوچھا کہ ابو الفضل کیا ہوا؟ کہا کہ وہ میرا غلام اس طریقے سے آیا تھا اور میں اس کا پیچھا کیا، لیکن صبح کا سویرا ہوا تو پتہ چلا میں تو کسی اور ملک میں ہوں اور میرا گھر تو کسی اور جگہ پہ ہے۔ کہا کہ بس اب اس کا طریقہ یہ کہ تم یہیں ٹھہرے رہو اور اسی قبرستان میں اس کا انتظار کرو، کیونکہ آج رات پھر آئے گا وہ، اس کے ساتھ ہی چلے جانا۔ اگر نہ گئے تو تیز رفتار گھوڑا اگر دوڑے تو 2 سال کے بعد تیرا گھر آتا ہے، تو پہنچ نہیں پائے گا۔ کہ ٹھیک ہے، تو یہ بھائی وہیں ٹھہر گئے۔ اب اگلی رات جب آئی تو وہ پھر غلام آیا، اب یہ قبرستان میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے ہیں، تو غلام کے ہاتھ میں انواع کے کھانے، لذیذ کھانے خوشبودار لے کے آیا اور آقا کو پیش کیے۔
کہا کہ آقا سلامت آپ کو بھوک لگی ہوئی ہوگی یا آپ کے لیے میں کھانا لایا ہوں، لیکن معاف کیجیے گا آئندہ ایسا پیچھا نہ کیجیے گا۔ یہ بات کہی، انہوں نے معذرت کی کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، تو میں نے جیسے لوگوں سے سن رکھا تھا تو میں نے تمہارا پیچھا کیا۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا آئندہ نہ کیجیے اور آج جو میرے ساتھ ہی واپس چلیے۔ اس کے بعد جب صبح ہونے لگی تو یہ جب جانے لگا تو یہ ساتھ تھے، تو راستے میں غلام کہتا ہے کہ آپ نے وہ ارادہ کیا تھا مجھے آزاد کرنے کا، اس کا کیا ہوا؟ یعنی حالانکہ دل میں سوچا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مطلع کر دیا، کشف، کہا کہ ہاں بالکل بالکل میں اس نیت میں سچا ہوں اور میں جو تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ یہ بات کہی۔ اب اس آزادی کی خوشی میں شکریہ کے طور پہ اسے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور وہ اپنے آقا کو پیش کر دی، آپ کے لیے ہدیہ خوشی میں دے دی، جیسے مٹھائی کھلا دیتے ہیں آج کے زمانے میں، کنکریاں دے دی، انہوں نے لے لی تو اور وہ غائب ہو گیا۔ جب اچھی طرح سویرا ہوا تو حضرت وہ کنکریاں دیکھیں تو وہ ہیرے جواہرات تھے، وہ ہیرے جواہرات تھے بڑے قیمتی۔ تو حضرت نے سوچا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی جو راتوں کو اٹھ کے رات اللہ کو پکارتا ہے، اس کی ہاتھ میں کنکر اٹھاؤ تو ہیرے جواہرات بن جاتے ہیں، تو وہ اللہ ہی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، یہ میں بیٹھ کے کیا ہیرے کماتا ہوں، دفع کرو۔ وہ سب ہیرے جواہر فقراء میں تقسیم کر دیے اور جو اللہ کی ولایت میں لگ گئے، اور 40 سال تک جو سوئے نہیں ساری رات، کیونکہ جس طرح غلام سوتا نہیں تو ساری رات یہ سوئے نہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ولایت و معرفت کا بلند مقام عطا فرما دیا۔ یہ خواجہ عبدالواحد بن زید ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے میں اور ابو ایوب سختیانی یہ دونوں حضرات کی سفر میں جا رہے تھے، تو راستے میں غلام کو دیکھا جس کے سر پہ گٹھڑ تھا، سر پہ گٹھڑ اس کے تھا، وہ گٹھڑ لے کے جا رہا تھا۔ تو ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ نے غلام سے پوچھا کہ بھئی اس میں کیا ہے، اس گٹھڑ میں کیا ہے، یہ بات کہی۔ تو یہ کہا تو انہوں نے اس سے جب وہ گٹھڑ زمین پر رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے متوجہ ہوا کہ یا اللہ اس کو سونا بنا دے، تو وہ گٹھڑ جو کچھ تھا سونا بن گیا، سونا بن گیا۔ تو اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ تم جو ہے وہ میرے جیسے آدمی سے کیسے سوالات کرتے ہو؟ میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نصرت و تائید کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ ایک سمجھ چلتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ کوئی نصیحت اس نے کی اور ان نصیحتوں کو لے کے یہ وہاں سے چل پڑے۔ تو فرمایا کہ بھئی دیکھو ایک غلام جو ہے یہ وہ ولایت و معرفت کا راستہ ہے جہاں غلاموں کو بھی بادشاہ اپنے قریب رکھتے ہیں اور ان کو دنیا کے لوگوں کا گویا کہ بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ یعنی جو ایک عام چیز ایک چیز پہ نگاہ ڈالے اس کو سونا بنا دیتے ہیں، کنکریوں کو اٹھائیں اس کو ہیرا جواہرات بنا دیتے ہیں۔ تو گویا کہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یا تو غلام بھی اگر اس راز کو پا جاتے ہیں تو دنیا میں آقا نظر آتے ہیں، یہ مقام۔ تو خواجہ عبدالواحد ابن زید نے پھر ولایت و معرفت کا راستہ اختیار کیا اور ایسی عبادت کی، اللہ نے خود ان کو کشف و کرامات کا جو ہے وہ حامل بنا دیا، اور ان کے ہاتھ سے بڑے خوارق ظاہر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے ہیں تو کشتی لگی ہوئی ہے اور ملا لوگوں کو بٹھا رہا ہے، جو مالدار لوگ اہل ثروت ہیں ان کو تو بٹھاتا ہے، جو فقراء غریب ہیں ان کو پیچھے کر دیتا ہے۔ اب وہ بھی فقراء غریب سارے پھر ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں اور مالداروں کو پیسے لے لے کے سوار کر رہا ہے۔ تو آپ نے وہ فقراء کو بلایا کہ ادھر آؤ، فرمایا کہ جاؤ دریا سے کہو کہ عبدالواحد اللہ کا بندہ تمہیں کہتا ہے کہ خشک ہو جاؤ، خشک ہو جاؤ کیونکہ ہم نے پار ہونا ہے، میری طرف سے پیغام دے دو۔ وہ فقراء گئے دریا کو پکارا کہ اللہ کا بندہ خواجہ عبدالواحد ابن زید جو ہے وہ تم سے کہتا ہے کہ خشک ہو جاؤ تاکہ ہم دریا پار کریں۔ تو پانی زمین کے اندر جذب ہو گیا، بالکل ٹخنے تو پانی رہ گیا، لوگ پیدل جو ہے وہاں سے گزر گئے اور ملا دیکھتا رہ گیا اور مالدار کشتی میں بیٹھے رہ گئے، اتنے سے پانی میں تو کشتی چلے گی بھی نہیں۔ مطلب ایسی اللہ تبارک ان کو کرامت عطا کر رکھی تھی۔ تو کشف و کرامات۔ تو ایک دن دل میں آیا کہ میں یہ اللہ سے پتہ کروں کہ جنت میرا ساتھ کس کے ساتھ ہوگا، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا۔ اچھا، یہ دعا کی، 3 دن مسلسل خدا سے مانگتے رہے۔ تو 3 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ کوفہ کے اندر فلاں جگہ پر جو ہے وہ میمونہ سودا کہتے ہیں کالی کو، تو میمونہ نامی ایک کالی عورت ہے حبشن، وہ جنت میں تیری ساتھی ہے۔
जन्नत में तुझे मिलेगी। ये बात कही। अच्छा, अब ये निकले और कोफा के अंदर गए, उस मोहल्ले में लोगों से पूछा यार वो मैमूना सौदा कहाँ है? कहा कि हाँ वो फलां जगह रहती है लेकिन अभी यहाँ नहीं है, वो जंगल में बकरियाँ चराने गई है। अच्छा, ये जंगल में चले गए। जंगल में देखा कि बकरियाँ चर रही हैं, साथ भेड़िए भी घूम रहे हैं, और जनाब वो मैमूना सौदा ने मुसल्ला बिछाया हुआ है और बड़ी सी चादर लपेटी और अल्लाह की नमाज में खड़ी है। तो ये गए, इसमें कहा अस्सलाम वालेकुम, सलाम किया। तो वो नमाज में रही, नमाज से फारिग हुई, सलाम फेर के कहने लगी कि अब्दुल वाहिद अभी हमारे मिलने का वक्त नहीं आया, हमारे मिलने का वादा क़यामत में है, दुनिया में नहीं। तो हैरान हो गए। कहा कि आपको मेरी कैसे ये इत्तला होगी खबर? कहा कि जिस अल्लाह ने जो है मुझे पैदा किया, तुझे पैदा किया, खबरें देने वाला वो है। ये बात कही। तो कहा कि कोई नसीहत कर दीजिए। कहा कि मैं क्या नसीहत करूं, आप तो खुद वाइज हैं, लोगों को वाज करते हैं, मेरी नसीहत क्या नसीहत है? बस ये कि ममलूक अपने मालिक का होके रहे, बस यही बंदगी और यही इंसान की बादशाहत है। तो ये बात कही। उसके बाद इन्होंने सवाल किया कि ये क्या बात है कि मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो ये बकरियाँ, भेड़ें और भेड़िए इकट्ठे पानी पी रहे, इकट्ठे फिर रहे हैं और कोई किसी पर तसरुफ नहीं करता, ये क्या माजरा है? तो मैमूना सौदा ने कहा कि जब मैंने अपने आका से सुलह कर ली तो अल्लाह ने मेरी बकरियों की भेड़ियों से सुलह करा दी है। अल्लाहु अकबर। तो हकीकत ये है कि बंदा अल्लाह से सुलह कर ले तो फिर दुनिया के अंदर दुश्मनियों को सुलह में वही बदल देता है। बेशक। कहता मैंने सुलह कर ली है, और फरमाया कि अब जा, इसलिए कि दुनिया में मिलने का वादा नहीं, आखिरत में मिलने का वादा है। तो ये मैमूना सौदा। तो ये ख्वाजा अब्दुल वाहिद इब्न ज़ैद कि जिन पर अल्लाह तबारक व तआला अजाबात को ज़ाहिर किया था, और वो ऐसे ऐसे अजाबात और खर्क के आदत जो है वो चीज़ें इन पर ज़ाहिर होती थी। एक मरतबा बीमार हुए, ऐसे बीमार हुए कि हिल नहीं सकते अपनी जगह से, और नमाज का वक्त हो गया। नमाज का वक्त हो, चाहते हैं कि खड़े होकर मैं नमाज अदा करूं, तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि या अल्लाह मैंने नमाज अदा करनी है, नमाज अदा करने तक मुझे जो है सेहत अता फरमा दे। अल्लाह ने उसको बिल्कुल भला चंगा कर दिया। खड़े होकर वज़ू किया, वज़ू करके पूरी नमाज पढ़ी, नमाज से जैसे फारुग हुए फ़ौरन गिर गए। यानी वो लोग हैं कि ये भी नहीं कहा कि या अल्लाह मुझे सेहत दे दे, जिसकी अल्लाह इतनी सुनता हो वो तो ये कहे कि या अल्लाह मुझे सेहत दे दे। लेकिन पूरी सेहत मांगना तो अपनी ज़ात के लिए होता, लेकिन सिर्फ नमाज के लिए सेहत मांगना रब्बे कायनात के लिए। ये वो लोग हैं कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो उन्होंने मांगी सेहत उतनी की अल्लाह जिसमें तुझे याद कर सको, मेरी अपनी बात नहीं है। अपनी बात होती तो पूरी सेहत मांगते, लिहाजा वो उसके बाद ढह गए। तो यानी ऐसा अल्लाह ने उनको ये कमाल अता कर रखा था। तो लिखा कि फिर इनका इंतकाल जो है 27 सफ़र में इनका इंतकाल हुआ है। बाद ने कहा कि 170 हिजरी में हुआ, बाद ने कहा 175 में, बाद ने 176, बाद ने 177 हिजरी, बाद ने 187 हिजरी लिखा है। तो इनका इंतकाल हुआ है और बसरा के अंदर आपका मज़ार है। और आप बहुत जो है साहिब करामत शख्सियत थे, और सिलसिला चिश्तिया का जो है सिलसिला आपसे चलता है। फिर आपके आगे खुलफा बने। आपके खुलफा 3 मशहूर खुलफा थे, जिनमें सबसे जो है मारूफ खलीफा जो है फुज़ैल इब्न अयाज़, ख्वाजा फुज़ैल इब्न अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह। और ये फुज़ैल इब्न अयाज़ से जिनसे हमारा आगे सिलसिला चिश्तिया चलता है, उनके इंशाअल्लाह अहवाल अगली दफ़ा में जिक्र करेंगे। ज़ाहिर ख्वाजा जो है वो फुज़ैल इब्न अयाज़ जो है उनसे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 3 वास्ते रह जाते हैं, तो उनसे आगे भी सिलसिला जारी होगा। उस पर इंशाअल्लाह आइंदा गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है इन औलिया कामिलीन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।